الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حاضرین اعظام، اللہ تبارک و تعالی کا احسان کرم، اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی نعمت ایمان کی دولت کو انسان یہ مانتا ہے، مسلمان یہ مانتا ہے کہ اللہ نے ایمان کی عظیم نعمت، ایمان جیسی عظیم دولت بغیر مشقت کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی قربانی کے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت ہم کو عطا کی ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے، اہل اسلام کی یہ ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو ایمان والا کہنے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ایمان کی حفاظت کی فکر کرے، وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور اپنے ایمان کو ہر آنے والے فتنوں سے محفوظ رکھنے کی فکر کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ باطل طاقتیں شروع سے، بالکل ابتدا سے یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح ان کے مذہب سے، ان کے دینی تعلیمات سے، ان کے قرآن سے، ان کے نبی سے باغی بنا دیا جائے۔ وہ یہ چاہتی ہیں کہ اس ملک میں رہنے والا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان فیور نہ کرائیں۔ وہ نماز پڑھے مسجد میں، وہ قرآن پڑھے مسجد میں، لیکن سنت کا لباس پہن کر بازار میں نہ آئے، اپنے سروں پر ٹوپی رکھ کر بازار میں نہ آئے، اور مسلمان ایک محدود جگہ تک ہی رہے، یہ نہ تعلیم کی بات کریں، یہ نہ حقوق کی بات کریں، بس اس ملک میں جو بالکل سب سے نچلا جو طبقہ ہے
وہ حیثیت بھی مسلمانوں کو دی جائے گی۔ مسلمان اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کر لیں اور اپنا مذہبی شعار، اپنے چہروں پر داڑھی، نبی کی سنت، نبی کا سنت والا لباس پہن کر یہ بازار میں نہ آئیں۔ یہ باطل طاقتیں شروع سے چاہ رہی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ملک ہندوستان کو ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دے کر، جتنا خون ہمارے بڑوں نے بہایا، ایک وقت وہ تھا کہ اس ملک پر مسلم حکمران کی حکومت چلتی تھی، پھر ایک وقت وہ آیا، انگریزوں کا غلبہ ہوا، مسلمانوں کی حکومت کو کچھ جاہل مسلمانوں کی خبر گیری کرنے سے، کچھ جاہل مسلمانوں کے اپنے مسلمانوں سے دھوکہ کرنے کے سبب مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ ملک نکل کر انگریزوں کے حوالے ہو گیا۔ لیکن انگریز نے جس ملک پر حملہ کیا، جس ملک پر قبضہ کیا، اس ملک کو انگریز نے عیسائی مذہب میں بدل دیا۔ اس ملک میں بسنے والوں پر انگریز نے اپنی انگریزی زبان کو نافذ کر دیا، اپنے انگریزی کلچر کو ان پر نافذ کر دیا۔ جس ملک کو انہوں نے قبضہ کیا، اس ملک کی بنیاد عیسائی مذہب پر رکھی گئی۔ لیکن جب انگریز اس ملک میں آیا، اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ یہاں پر اس ملک کو بھی یورپ میں بدل دیا جائے، اس ملک کو بھی برطانیہ کی تہذیب میں بدل دیا جائے۔ لیکن قربان جائیں ہمارے ان علماء پر، ہمارے ان مسلم بھائیوں پر جو کھڑے ہوئے اس ملک کی حفاظت کے لیے، جنہوں نے جان کی نذرانے پیش کی۔ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر لاہور تک 5000 یا اس سے زائد علماء کی لاشیں لٹکتی رہی۔ کوئی درخت ایسا نہ تھا کہ جس پر کسی عالم دین کی لاش کو نہ لٹکایا گیا ہو۔ انہوں نے بے انتہا کوشش کی، انہوں نے قربانیاں دی، مدارس قائم کیے، مکاتب قائم کیے۔ امت کو انگریز یہ چاہتا تھا کہ امت کو، مسلمانوں کو ان کی مذہبی تعلیم سے دور کیا جائے۔ وہ نئے نئے مسائل لے کر اٹھے۔ کبھی اللہ کی نبی کی ذات پر انہوں نے اعتراض کے لیے ایک جماعت کو کھڑا کر دیا، کبھی خدا کی ذات کا انکار کرنے پر ایک جماعت کو کھڑا کر دیا، کبھی قرآن کو غلط پیش کرنے پر، غلط ثابت کرنے کے لیے ایک جماعت کو کھڑا کر دیا، کبھی مسلمانوں کو یہ بتانے کی پوری کوشش کی کہ جس مذہب کے تم ماننے والے ہو، یہ مذہب حقیقت میں یہ مذہب نہیں ہے، یہاں ظلم ہے، یہاں حقوق کی بات نہیں ہوتی، یہاں پر ایک دوسرے کو مارنا سکھایا جاتا ہے، قتل و غارت گری سکھائی جاتی ہے۔ انہوں نے عقل کو خدا بنانے کی یہ کوشش کی تو ایک جماعت کھڑی ہوئی، علماء دیوبند، جو ہر موڑ پر، ہر محاذ پر نبی کی ذات پر اعتراض ہو، علماء دیوبند نے جواب دیا۔ خدا کی ذات پر اعتراض ہو، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ آگے آئے، انہوں نے دفاع کیا۔ مذہب اسلام پر ہونے والے ہر سوال کو جوتے کی نوک پر رکھ کر اڑایا، اور لوگ دھیرے دھیرے، ایک وقت وہ آیا کہ جب ملک تقسیم ہوا، اکثریت مسلمانوں کی ایک ملک کو انہوں نے اختیار کر لیا، کچھ مسلمان یہاں رہے۔ اس وقت کی موجودہ حکومت یہ چاہتی تھی کہ مسلمان کچھ ہیں، یا تو ان کو مذہب میں تبدیل کر دیں گے یا پھر ان کو ایک نچلا طبقہ سمجھ کر ان کے حقوق کی بات نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ کا کرنا، اللہ کا احسان ہے کہ مسلمانوں کی تعداد اس ملک میں اکثریت میں ہے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے اس ملک میں 30 کروڑ مسلمان ہیں اور غیر مسلم اپنے آپ کو 100 کروڑ بتاتے ہیں، لیکن اسلام میں ذات کا تصور نہیں ہے، اسلام میں کوئی برادری کا تصور نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے سب مسلمان ہیں، اسلام کہتا ہے امیری اور غریبی کا کوئی فرق نہیں۔
غریب ہو لیکن امام بن سکتا ہے، امیر ہو وہ بھی امام بن سکتا ہے۔ امیر اور غریب جب صف میں آتے ہیں تو ایک صف میں کھڑا ہوتے ہیں۔ غریب ہو، وقت کا بادشاہ ہو، مسجد میں آئے گا، اب وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ اللہ کا غلام کی حیثیت سے یہاں نماز کے لیے کھڑا ہوگا۔ لیکن آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، معلوم ہوگا کہ اس ملک میں صحیح معنی میں اگر اکثریت میں ہے تو مسلمان ہے، غیر مسلموں میں اتنے کاسٹ ہے، اتنے طبقے ہیں کہ ان میں کوئی غیر مسلم کہتا ہے کہ یہ بھگوان کے نچلے حصے سے پیدا ہوئے، یہ ہمارے غلام ہیں، ہم ان کے منہ نہیں لگاتے، ان کے گھر کھانا نہیں کھاتے، ان کے گھر سے کھانا نہیں آنا چاہیے، یہ ہمارے گھر کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ وہ خود ان کو اپنے منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی دشمنی کی وجہ سے، مسلمانوں کو اقلیت محسوس کرانے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم سب غیر مسلم 100 کروڑ ہیں، جب تم میں بات تقسیم کی جائے گی تو تم کم تعداد میں تو غیر مسلم ہیں اس ملک میں، تم نے برادریوں میں تقسیم کر دیا، بس نفرت کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں، مذہب کی بنیاد پر تم بھی سب کو الگ کرتے ہو۔ یہ مذہب اسلام، یہاں مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جتنا خون بہایا ہے، غیر مسلموں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا اس ملک کے لیے۔ ہمارے علماء نے جو قربانیاں دی اس لیے دی تھی کہ اس ملک میں ایمان محفوظ رہے، اس ملک میں بسنے والا مسلمان غیروں کے حوالے نہ ہو جائے، اس ملک میں بسنے والا مسلمان اللہ کی ذات پر ایمان رکھیں، نبی پر ایمان رکھیں۔ وہ وقت آیا تھا کہ مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ ہم مذہب اسلام کو چھوڑ کر اب انگریزوں کے مذہب کو اپنا لیں گے، اس لیے کہ ان کا غلبہ ہوا تھا، لیکن علماء نے مدارس قائم کیے، دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، مکاتب قائم ہوئے، لوگوں کو دین سکھلایا، دین سمجھایا، تو پھر انگریز یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جس مسلمانوں کو ہم نے مٹانے کی بات کی تھی اب وہ ایمان پر جم گئے اور ان کی تعداد بڑھ گئی۔ تو پھر انگریز نے یہ چال چلی کہ اب مسلمانوں کو ان کے مذہب سے نہیں پھیرا جا سکتا، لہٰذا ایک ایسی جماعت تیار کر دو جو مسلمانوں کے مذہب پر اعتراض کرے، کبھی ان کے نبی کے ذات پر اعتراض ہو، کبھی ان کے خدا پر اعتراض ہو، کبھی ان کے مذہبی تعلیمات پر اعتراض ہو، کبھی ان کی عبادت گاہوں کو منہدم کرنے کی بات ہو، کبھی ان کے حقوق کو چھیننے کی بات ہو، کبھی ان کی عورتوں سے پردہ چھیننے کی بات ہو، کبھی ان کی عورتوں کو بے حیا کرنے کی بات ہو۔ یہ انگریزوں نے ایک نظریہ چھوڑا جس کو آج کے لوگوں نے، غیر مسلم طبقے نے اپنا لیا، اور پھر یہ نعرہ دیا گیا کہ اس ملک کو صرف ایک راشٹر بننا ہے، اس ملک میں بسنے والا یا تو وہ مذہب کو قبول کر لے یا پھر وہ اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ 150 سال ہم نے انگریزوں سے مقابلہ کیا جب تمہارا نام و نشان نہیں تھا، اور آج یہ نعرہ دیا جاتا ہے کہ یہ ملک آپ کا نہیں ہے، یہ ملک ہندوؤں کا ہے، یہ ملک ہندو راشٹر بننا چاہیے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کرو معلوم ہوگا اس کائنات میں پہلے شخص حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو پہلا قدم انہوں نے رکھا تو اس ملک پر رکھا۔ یہ وہ سرزمین ہے، پہلا انسان آیا تو اس زمین پر، پہلے نبی آئے تو اس زمین پر، وحی کا نزول ہوا اس زمین پر، جبرائیل آئے تو اس زمین پر، اللہ کے احکامات نازل ہوئے تو اس زمین پر۔ یہ پہلا ملک ہے کہ حج کے لیے احرام باندھا گیا تو اس زمین سے، یہ پہلا ملک ہے کہ ایک مسلمان کو اسی زمین میں دفن کیا گیا۔ ہم حقدار ہیں اس دعوے کے کہ یہ ملک ہمارا ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں بات کی، ہم نے کہا کہ یہاں بسنے والے کو، ہر ایک کو اس کے مذہب پر آزادی کا حق ہے۔ ہم نے کبھی کسی کو اس ملک کو چھوڑنے کی بات نہیں کی، ہم نے کبھی کسی کے حقوق کو دبانے کی بات نہیں کی۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب مسلمانوں میں
اب یہ ملک چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، لہٰذا اب انہوں نے ایک چال چلی اور پوری پلاننگ کے ساتھ یہ چلی کہ مسلمانوں کے بچیوں کو اور مسلمانوں کے بچوں کو ہندو مذہب میں تبدیل کر دیا جائے۔ یہ ارتداد کی لہر، میں اس لیے بتایا آپ کو، تاریخ سے آئے تو معلوم ہوگا کہ ان کی سازشیں کیا ہیں۔ ان علماء نے دین کے خاطر قربانیاں دی تو آج میں اور آپ مسلمان ہیں۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کی ایمان کی فکر نہیں کریں گے، منبر رسول پر پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آگے ہماری نسل 100 سال یا 50 سال کے بعد اس ملک میں مسلمانوں کا مسلمان رہنا ختم ہو جائے گا۔ 100 سال کی ان کی پلاننگ آج کامیاب ہو رہی ہے۔ 100 سال پہلے انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ اسکولوں کی تعلیم میں ان کے بھگوانوں کی، ان کے مذہب کی تعلیمات کو شامل کیا جائے۔ انہوں نے 100 سال پہلے یہ پلاننگ کی تھی کہ بچوں کو خدا کے خلاف تیار کیا جائے، ان کے نبی کی ذات کے بارے میں ان کو برا بھلا بتایا جائے۔ آج اس قدر امت مسلمہ غافل ہو گئی، والدین کو یہ تک نہیں پتا کہ مدرسوں میں پڑھایا کیا، اسکولوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے۔ مدارس میں تو الحمدللہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، اسکولوں میں کیا تعلیم ہوتی ہے نہیں معلوم۔ باپ لے جا کر اسکول کے گیٹ پر چھوڑ دیا، شام ہوتے اسکول کے گیٹ سے لے کر واپس آ گیا۔ اسکول میں پڑھانے والے ٹیچرز جو اپنے مذہب میں اتنے شدت پسند ہیں کہ پورے 8 گھنٹے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے ذہن کو واش کیا جائے۔ یہاں تک ویڈیو آ گئی سامنے کہ جب بچوں کی اٹینڈنس لی جاتی ہے، نام پکارا جاتا ہے فاطمہ، تو بدلے میں کہا جاتا ہے JSR کہو۔ اگر ہم کہہ دیں کہ کسی ہندو کا نام اٹینڈنس میں لے جا اور کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے، چلے گا؟ ہم نے اپنے بچوں کی ذمہ داری چھوڑ دی، ان کے ایمان کی فکر کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ آ کر اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ برے ہیں، اللہ نظر نہیں آتے۔ اس کے مقابلے میں غیروں کے جو اپنے آپ کو وہ خدا مانتے ہیں ان کی تصویر بتا کر کہتا ہے یہ تو نظر آتے ہیں پاورفل ہے۔ کس نے اس کے ذہن کو خراب کیا؟ یہ اسکولوں میں جو نصاب قائم کیا، پوری کوشش ہے کہ ہم ان کے بچوں کو اپنے مذہب میں داخل کریں تو پہلے ان کے ذہن سے مذہب کا تصور ختم کر دیں۔ سب سے پہلے ان کے دلوں سے اللہ اور اس کے رسول کا تصور نکال دیں، پھر اس کے بعد یہ اللہ پر خود اعتراض کریں گے، نبی پر خود اعتراض کریں گے۔ یہ انہوں نے کوششیں کی اور امت مسلمہ اس قدر غافل ہو گئی کہ ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ ہے پڑھائی کا۔ امت کا اکثر طبقہ، بالخصوص نوجوان، جس کو پڑھائی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اور نہ والدین اس معاملے میں فکر مند ہیں۔ جب حکومت نے دیکھا کہ مسلمانوں میں پڑھائی کا ریشو کم ہے تو پھر حکومت نے یہ بل پاس کی کہ ہر انسان کو کم از کم 10ویں پاس ہونا چاہیے۔ جس وقت اس ملک کے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد تھے، 100% تعلیم یافتہ لوگ اس ملک میں تھے، 100%۔ آج کتنے فیصد ہے پتہ ہے؟ صرف 30%۔ صرف 30% آج لوگ تعلیم یافتہ ہیں، بقیہ طبقہ غیر تعلیم یافتہ ہے۔ اب ان کو کون سمجھائے گا؟ نہ یہ سننے کے لیے تیار، نہ سمجھنے کے لیے تیار۔ نوجوانوں سے ملاقات ہوتی ہے تو دل جلتا ہے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایک نوجوان کہتا ہے، وہ چرچ کے سامنے سے گزر رہا تھا تو اس نے کہا کہ ہم ان کے مذہب کو قبول کر لیں گے تو یہ ہمیں 1 لاکھ روپے دیں گے، لہٰذا ہم مذہب قبول کر لیں، 1 لاکھ روپے لے کر واپس مذہب اسلام میں آ جائیں۔ یہ ایک نوجوان کہتا ہے، پڑھا لکھا نوجوان یہ کہتا ہے۔
تو ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا ایمان والے کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ وہ بھلے ہی ایک سیکنڈ کے لیے بھی کیوں نہ ہو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا مانے؟ مذہب اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس میں شرک نہ ہو. مذہب اسلام ایسا مذہب ہے جو شرک سے پاک ہے، اور امت مسلمہ اپنے بچوں کے اندر دین منتقل کرنے سے غافل ہو گئے. غیر نے جو 100 سال پہلے جو اس نے پلاننگ کی تھی کہ مسلمانوں کے اندر سے دین کو ختم کر دیا جائے، انہوں نے وہ کامیاب ہو گئے. اور ایک ہندو نوجوان لڑکے سے گزشتہ پیپر میں آیا تھا کہ جب اس سے انٹرویو لی گئی تو اس نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک کمیٹی چلتی ہے اور ہم باضابطہ طور پر یہ پلان کرتے ہیں کہ جو بچیاں دور دراز اپنے علاقوں سے کسی اور علاقے میں جا کر نوکریاں کرتی ہے، IT سیل میں کام کرتی ہے، ہم ایسے بچیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان سے دوستی کرتے ہیں، ان سے شادی رچاتے ہیں. کسی مسلمان بچی کو شادی کر کر ہمارے مذہب میں منتقل کرنے کے لیے 2 لاکھ روپے ہم کو ملتے ہیں، اور ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے کہ 6 مہینے یا 1 سال کے اندر یا تو اس کو ختم کر دو، قتل کر دو، یا پھر اس کو اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دو کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. آج نبی کی بیٹیاں، حضرت فاطمہ کی بیٹیاں، اللہ پر ایمان رکھنے والے، آج ہماری امت کی نوجوان بچیاں غیروں کے مذہب کو اپنا رہی ہے، غیروں کے بستروں کی زینت بن رہی. کتنے ایسے کیسز نہیں ہیں کہ مذہب کو بھی انہوں نے چھوڑا، پھر 6 مہینے 1 سال کے بعد ان کی موت کی خبر سننے نہیں آئی. نلگنڈے سے ایک دور پہ ایک متعلقہ میں ایک خاتون نے ایک ہندو لڑکے سے شادی کی. اس کو سمجھایا گیا تو اس نے مانا نہیں اور اس لڑکے کے گھر کے سامنے دھرنا دینا شروع کیا. بڑوں نے سمجھانے کے بعد جب نہیں مانی تو ان کی شادی ہو گئی آپس میں. حالانکہ مذہب اسلام کے حساب سے ایک غیر مسلم اور مسلمان کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا. تو ان کے مذہب کے مطابق انہوں نے شادی کی. جب وہ لڑکی حاملہ ہوئی تو اب وہ ہندو لڑکا، اس کا شوہر کہنے لگا کہ حمل گرا دو. اس نے گرانے سے منع کر دیا تو اس نے اس خاتون کو قتل کر دیا. کیا ملا؟ دنیا کے خاطر خدا کو چھوڑا. دنیا سے ایک نہ ایک دن ویسے بھی جانا ہے. خدا کو چھوڑ کر جاؤ گے تو کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ اور اللہ نے قرآن میں صاف اعلان کر دیا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، کہ جو دین اسلام سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے تو اللہ ان کے اعمال کو غارت کر دیں گے. یہ قرآن کا اعلان. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، وہ کافر ہو کر مر جائے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کے دنیا میں اور آخرت کے تمام اعمال کو اللہ غارت کر دیں گے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. قرآن کا اعلان ہے. اور امت مسلمہ اپنے بچوں کی دین کی فکر کو چھوڑ دیا. اپنے بچوں کے اندر اللہ اور اس کے نبی کی محبت کا کیل ٹھوکنا امت نے چھوڑ دیا. آج امت کا اکثر نوجوان طبقہ اور امت کی نوجوان بیٹیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہے. کون ذمہ دار ہے؟ کون امت کو سمجھائے گا؟ ہمارے بڑوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے اور اس ملک میں مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے وہ قربانیاں انہوں نے دی. تو آج میں اور آپ مسلمان ہیں، اگر آج ہم اپنے بچوں کے اندر دین کو منتقل نہیں کریں گے، یقین مانیے اگلے نسل ہماری دین پر نہیں جمے گی. ان کا مذہب اسلام پر جمنا مشکل ہو جائے گا. پھر وہ وقت آئے گا کہ جو خواب انہوں نے دیکھا کہ اس ملک سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، قتل کسی کو نہیں کیا جائے گا، مذہب میں تبدیل کر کر مسلمانوں کے مذہب کو ختم کر دیا جائے گا. مسلمان کب تک غفلت میں رہیں گے؟ کب تک اپنے ایمان کی فکر نہیں کریں گے؟ جو انگریزوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، جنہوں نے ہمت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا، آج میں اور آپ ان کو عظمت کے نام سے یاد کرتے ہیں. اگر میں اور آپ
آنے والے غوروں کی طرف سے آنے والے دباؤ سے دب جائیں گے، حق سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تو اگلی آنے والی نسل یاد کرنا تو دور کی بات ہے، نام بھی سننا گوارا نہیں کرے گی۔ یہ ہو رہا ہے، اس لیے حالات بہت نازک ہے۔ آئے دن مسلمان بچیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں۔ علماء نے یہاں تک کہا کہ آپ کے بچوں کے اسکول میں کیا پڑھایا جا رہا ہے اس کی آپ خبر گیری کرتے رہو، دیکھو ان کے سلیبس میں کیا ہے، کیا ان کو سکھایا جا رہا ہے۔ ہماری مسلمان بچی حجاب میں اسکول نہیں جا سکتی، ہماری مسلمان ٹیچر حجاب میں بیٹھ کر نہیں پڑھا سکتی۔ ہمارے جانے سے ان کو اعتراض ہے، پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان کے اعتراض کی وجہ سے۔ کیوں ہم اسلامی تعلیم نہیں پڑھاتے؟ کیوں ہم اسلامی اسکول نہیں قائم کرتے؟ کیوں ہم اپنے مذہب پر آزاد رہتے ہوئے دینی اسکول کیوں قائم نہیں کرتے؟ مذہب اسلام تو منع نہیں کرتا کہ آپ شرعی لباس بجائیں پڑھیں، کس نے منع کیا؟ اور علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ جب بچے صبح اسکول جا کر شام گھر لوٹ کر آتے ہیں تو کم از کم ان کو ایک مرتبہ روزانہ کلمہ پڑھا دیا کرو۔ اسکول میں ٹیچر ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اندر اب ان کے خداؤں کا تصور بٹھایا جائے اور اللہ اور اس کے نبی کا ان کو باغی بنایا جائے، مکمل کوشش ہو رہی ہے۔ اور افسوس ہے کہ اسکول میں ہونے والے پروگراموں میں بچے کوئی روپ اختیار کر کر ڈانس کرتے ہیں تو والدین بڑی فخر سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج یہ پروگرام ہوا، والدین بتاتے ہیں۔ تو پھر آپ خود اس کو جب مذہب اسلام کے خلاف تیار کر رہے ہو اور یہ خوش فہمی میں ہو کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی، تو یہ خوش فہمی رہے گی اللہ کے بارگاہ میں سوال سے نہیں بچو گے۔ نبی کو کہہ دیا گیا کہ جب آپ مذہب اسلام کو چھوڑ کر جب تک یہودیت کو نہیں اپناتے، جب تک عیسائیت کو نہیں اپناتے، یہ آپ سے خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کو کہا گیا وَلَن تَرْضَ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی اتباع نہیں کرتے، ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرتے۔ میں اور آپ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی پوجا میں بھی شریک ہوتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے الیکشن کے نام پر ووٹ لینے کے لیے بے شرمی کرسی کے خاطر، موت آئے گی تو کرسی نہیں چھوٹے گی، جنازہ نکلے گا تو پوچھنے والا آئے گا کوئی، صرف اپنی کرسی بچانے، اپنی شہرت کے لیے، چاروں کے سامنے پہچانت کے لیے۔ شرم آنی چاہیے، اللہ کو ماننے والا غیروں کی پوجا میں شریک ہوتا ہے اور امن کا نام دے کر اپنے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ میں امن قائم کرنے والا ہوں۔ نبی سے بڑا امین اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ لیکن نبی کو بھی کہہ دیا گیا تھا کہ بارڈر ہے، مذہب اسلام کے حدود ہیں، اللہ کو ماننے والا اور اللہ کو نہیں ماننے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ دلی تعلق، معاملات، کاروبار تو کر سکتے ہو، دلی محبت سے منع کیا گیا غیروں سے کہ آپ انسانیت کے ناطے ان کے حقوق ادا کرو، پر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم ان کے مذہب کو اپنانا شروع کر دو۔ اس لیے حالات بہت نازک ہے، لوگ دن بدن مذہب اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو رہے ہیں، کوئی خدا کا انکار کر رہا ہے، کوئی کسی مذہب کو اپنا رہا ہے، اور امت کی نوجوان لڑکیوں کے ساتھ یہ پلاننگ کی گئی کہ جو بچیاں اپنے گھروں سے دور رہ کر آئی ٹی سیل میں کام کرتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان کو نکاح کر کر ان کو برباد کرنے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ 3 حل ہے۔ نمبر 1، اپنی اولاد پر پوری آپ کی نظر ہونی چاہیے، جانے یا انجانے میں، محسوس یا غیر محسوس طریقے سے ان کے ہر قدم پر آپ کی نگرانی ہونی چاہیے۔ ان کے ہاتھ میں ہونے والا موبائل، ان کے پاس جو الیکٹرانک اشیاء ہے اس کی نگرانی ہونی چاہیے، اور نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو تنہا کمرے میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج کا زمانہ پرائیویسی کہ بھائی ہم کو ہماری پرائیویسی چاہیے، آپ کہو کہ ہم جب چاہیں آپ کے کمرے میں آ سکتے ہیں، جب چاہیں آپ کا موبائل ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھو اللہ کے لیے،
دوسرا کام اپنے بچیوں کی اور بچوں کی وقت پر نکاح. جب انسان کے اندر شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر اسے صحیح اور غلط میں فرق نہیں سمجھ میں آتا، جو مل رہا ہے وہی اس کو اختیار کرنا ہوتا ہے. اور مسلم بچیوں کے نکاح مشکل ہونے کا ریزن غیر مسلم نہیں ہے، مسلمان ہے. کیوں؟ جہیز کی لعنت کی وجہ سے. ایک باپ کی اگر 3 بیٹیاں ہو، اس کی پوری کمائی ایک بیٹی کے شادی میں خرچ ہو گئی تو بقیہ 2 بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ جہیز ہم نے مانگا، جہیز کا ڈیمانڈ ہم نے کیا، ہم نے ان سے جہیز کی لعنت کو مانگا. جہیز ختم کرو، وقت پر نکاح کرو. بچے اور بچیاں، یہ حل ہے کہ آپ کی نسل وقت پر نکاح کرنے سے غیروں کے حوالے نہیں ہوگی. اور تیسرا کام ہے امت کو علماء سے جڑنا چاہیے. نبی اگر ہوتے، میں اور آپ ہر مسئلے میں اللہ کے نبی سے رجوع کرتے. نبی دنیا سے چلے گئے تو نبی نے دنیا میں اپنے وارثوں کو چھوڑا ہے. آپ نبی کے وارثوں سے جڑیے. ایک وقت وہ تھا کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا تھا، اب وقت یہ ہے کہ کنواں پیاسے کے پاس آنا چاہتا ہے پر پیاسے کو پانی پینے کی فکر نہیں. آپ کے علاقے میں علماء آ کر دین کا کام کرتے ہیں، آپ شریک نہیں ہوتے. آپ کے علاقوں میں امت کے ایمان کی حفاظت کے لیے خواتین کی مجلسیں ہوتی ہیں، آپ اپنی خواتین کو وہاں نہیں بھیجتے. آپ کے مساجد میں مسجد کا امام، محلے کا عالم مکتب قائم کرتا ہے تاکہ آپ کی نسلیں قرآن حدیث عقیدہ سیکھیں، لیکن آپ اس مکتب کو کامیاب ہونے نہیں دیتے. آپ اپنے بچوں کو وہاں نہیں بھیجتے. کنواں آپ کے پاس آ رہا ہے کہ پانی پیو، لیکن امت کا پیاسا دور بھاگ رہا ہے، تو پھر کیسے ہوگا ایمان پر جمنا، اور ایمان آپ کی نسلوں میں کیسے پہنچے گا؟ اس کی فکر کریں، غفلت سے باز آئیں. حالات بہت نازک ہیں. ہمارے علماء نے 100 سال پہلے اس سے بھی زیادہ انہوں نے قربانیاں دی. آج میں اور آپ مسلمان ہیں. اگر آج ہم غافل رہے، آج ہم اپنے نسلوں میں دین کو منتقل نہیں کرے، پھر وہ وقت آئے گا ہماری آنے والی نسل ہم پر لعن طعن کرے گی کہ ہمارے بڑوں نے قربانی نہیں دی، ہمارے بڑوں نے ایمان پر صحیح نہیں جمے، جس کے نتیجے میں آج ہم مذہب اسلام سے مرتد ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم و دائم رکھیں. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں سے کسی کو بھی مرتد نہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.